دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس قادر مقتدر کے لیے جس کے اختیار میں زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر زیر و کا رزق ہے۔ وہ مالک اکبر جو پتھر میں کیڑے کے رزق سے بھی غافل نہیں، جو اپنی مخلوق کی خبر رکھتا ہے، نظر رکھنے والا اور حالات کو جاننے والا۔ وہ مالک دو جہاں آپ سب سننے والوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دے، آپ کی تمام دلی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنی بارگاہ میں منظور کرے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر اللہ سے کوئی چھوٹی یا بڑی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، پیسے چاہیے یا گھر بنانا ہے یا گھر کی کشادگی کے لیے دعا ہے، قرض میں مبتلا ہے یا کوئی خدا نخواستہ مرض میں مبتلا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے یا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے تو وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہے۔ حاجت میں آپ نے اللہ کو یہ بیان کر دینا ہے کہ میں کمزور ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم نے دنیا کو بڑی اکڑ دکھا لی، بڑا غرور دکھا لیا، بڑی باتیں سنا لی، بہت غیبتیں کر لی، چغل خوریاں کی ہیں، جھوٹ بولا ہے، بہت کچھ ایسا کیا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وہ 2 رکعت نماز نفل حاجت میں ہم نے استغفار جب پڑھنا ہے تو ہمارے گناہوں کی ایک معافی طلب ہو جائے گی اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ بندہ تو ہے ہی خطا کار، فرشتہ تو کوئی ہے نہیں، اگر بننے کی کوشش بھی کرے تو نہیں بن سکتا۔ غلطی کوتاہی کوئی نہ کوئی انسان کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جب ہم 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ میں دنیا کے سامنے بھلے بہت بلند ہوں یا اکڑ میں ہوں یا غرور والا ہوں یا والی ہوں، لیکن تیرے سامنے بے بس ہوں، مجبور ہوں، خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تو بہت طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تو بااختیار ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور میں جانتی ہوں تیرے بھرے ہوئے خزانے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں خطا کار ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تو بخشش پر بااختیار ہے۔ مولا میں اپنے تمام گناہ کے سمیت تیری بارگاہ میں بیٹھ گئی ہوں اور تو چاہے تو معاف کر دے، اور تو معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ میرے جتنے گناہ ہیں اسے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس دعا کو کرنا ہے تو آپ نے 7 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی کہ تکرار کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پہلے قدم سے لے کر آخری سانس تک ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگلے معاملات تو عملوں کے حساب سے اللہ پاک دیکھے گا نا، تو زندگی میں تو اللہ ہی بندے کے ساتھ ہے، جب مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، جب معافی کی امید رکھتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، جب بخشش کی طلب کرتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے 7 بار ان الفاظ کی تکرار کرنی ہے۔ اللہم انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تطعمنی وانتا تسقینی وانتا تمیتنی وانتا تحیینی۔ اللہم کا مطلب ہے ہمارے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انتا اور تو ہی مجھے ہدایت دے گا، اور تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور تو مجھے پانی پلاتا ہے، اور تو مجھے مارے گا اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ نے کرنی ہے، اور اس دعا کو کرنے کے بعد 7 بار 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 آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے، بار بار اللہ سے یہی الفاظ کہنے ہیں کہ تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو ہی مجھے کھلانے والا، تو ہی مجھے پلانے والا، تو ہی مجھے زندہ کرے گا، تو ہی مجھے مارے گا، ہر چیز تیرے ہی دست قدرت میں، ہر بات پر تجھے ہی اختیار، تو میری طرف نظر رحمت فرما، میری مشکل کو آسان کر دے۔ جو دعا ہے، جو حاجت ہے، جو لینا ہے، جو مانگنا ہے وہ مانگ لیجئے، وہ بے شک عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس دعا کے ساتھ جس دعا کو بھی شامل کیا اس دعا پر بھی نظر کرم ہو جائے گی، آپ پر نظر رحمت ہو جائے گی، اور جب بھی دعا مانگے آسانی کے ساتھ قبولیت مانگے کہ
اللہ جو تو قبولیت عطا فرمائے وہ میرے لیے آسان ہو، میرے لیے خوشی کا باعث ہو، میرے لیے دل کی راحت بنے کہ بعض اوقات قبولیت بھی بوجھ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم دعا پوری مانگتے نہیں، جیسی دعا مانگتے ہیں جن الفاظ سے مانگتے ہیں جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے ایسی قبولیت عطا فرمائی جو میرے پاس جب ہو وہ نعمت تو میرے لیے باعث ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے، باعث سکون ہو۔ تو آپ ان الفاظ سے جو بھی مانگ لیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس کو 7 دن تک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسی وقت پوری کر دے، یا اس کی رحمت ہے کہ وہ کچھ دن لگا دے، لیکن وہ دیتا ضرور ہے، وہ آپ کو خالی نہیں بھیجے گا۔ جب آپ اس کو اس کی شان کے مطابق پکاریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ میری دعا ہے آپ جس حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ پاک آپ کو اس دعا کی قبولیت اپنی شان کے مطابق عطا کرے، آمین ثم آمین۔